بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد بہت لاڈلی عبادت ہے اور اس عبادت تک پہنچا گیا وہ اللہ کو پسند شخص ہے۔ تہجد کی نماز ثبوت دیتی ہے تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہے۔ وہ رب جسے اپنی محبت سے نوازنا چاہتے ہے اسے تہجد تک لاتا ہے۔ تہجد پڑھنے والے کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو اپنے چہرے پر نور پیدا کرنا ہے تو روزانہ سورہ نور کی آیت نمبر 35 ایک مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مارے، انشاءاللہ نور ہی نور پیدا ہو جائے گا۔ 11 کھجوریں رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں، صبح گٹلیاں نکال کر دودھ میں شامل کر کے شیک بنا لیں اور بچوں کو پلائیں، کچھ ہی دنوں میں قد بڑا ہو جائے گا۔ السی ابال کر اس میں چند قطرے نیمبو کے رس اور شہد ملا کر نوش فرمائیں، نزلہ، زکام اور کھانسی سے نجات مل جائے گی۔ رات کے کھانے سے پہلے ایک کالی مرچ کا قہوہ پئیں، سانس پھولنا اور پھیپھڑوں کی بیماریاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ روزانہ آدھا نیمبو کا رس اور 1 چمچ شہد 1 گلاس پانی میں 40 دن پئیں، ہاتھ پاؤں سن کبھی نہ ہوں گے۔ کسی بھی بیماری کے بعد غذا ہمیشہ کم کھائیں۔ غصے کی حالت میں کھانا کھانے سے بدہضمی پیدا ہو جاتی ہے۔ کچا شلغم کھانے سے ہاضمہ بہترین ہو جاتا ہے۔ چاولوں کو ابال کر کھانے سے آپ کا رنگ صاف ہو جاتا ہے۔ ابلے چاول والے پانی سے چہرہ دھونے سے چہرے کی چکنائی ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ ڈپریشن کا شکار رہنے سے بال سفید ہونے کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ جن کا معدہ زیادہ خراب رہتا ہو وہ عفرین انگور کا استعمال زیادہ کریں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا، جس میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے اور جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کمزور لوگ موٹے ہونا چاہتے ہیں تو ناشتے میں کھیرے کے ساتھ کھجور کھا لیا کریں۔ اگر پیشاب کے رک کر آنے کی پرابلم ہو تو گنڈریلیاں چوس لیا کریں۔ لسی پینے والے کو کبھی دل کی بیماری نہیں ہوگی، بشرطے مکھن نکال کر استعمال کی جائے۔ اگر پاؤں میں درد ہوتا ہو تو روزانہ پاؤں کی انگلی پر سرسوں کا تیل سے مساج کرو، درد بالکل غائب ہو جائے گا۔ اگر بچوں اور جوانوں کو شہد اور ملائی کو مکس کر کے استعمال کرایا جائے تو یہ جسمانی قوت اور دماغی قوت کے لیے لاجواب ہے۔ ناشتے کے بعد دوران خشک انجیر کھا لو، لیکوریا کی مرض سے نجات ملے گی۔ اخروٹ کا تیل استعمال کرنے سے سر میں جوئیں اور خشکی سے نجات ملے گی۔ اخروٹ کا استعمال فالج میں مفید رہتا ہے۔ اخروٹ کھانے والے بندے کی دانت خراب نہیں ہوں گے، چاہے 100 سال عمر ہو جائے۔ اخروٹ انسانی صحت کے لیے لاجواب تحفہ ہے۔ انسانی جسم کی رگیں کی سومنٹ لمبی ہیں۔ دنیا کا بڑے سے بڑا بیم 70,000 فٹ پانی لے جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کے جسم میں چھوٹا سا دل لگا دیا ہے جو جسم کو 272,000 رگوں کو خون کی سیلائی
دیتا ہے اور وہ بھی سبحان اللہ نان سٹاپ۔ بد ہضمی یا بول کی بیماری ہو جائے تو آدھی چائے کا چمچ سفید زیرہ صبح شام ساتھ کھا لیں۔ اگر چہرہ بوڑھے دکھائی دینے لگے تو 3 چیزیں خوراک میں شامل کرو: انار کا جوس، زیتون کا تیل، مچھلی۔ کھٹی چیزوں کا رس بالوں میں لگانے سے بالوں میں چمک آتی ہے۔ بغیر چینی والی چائے پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ ناشتے میں سبزی کا لہسن کھانے سے آپ کی ذہنی پریشانی سے دور رہتے ہیں۔ زیادہ دہنی سے استعمال کرنے سے آپ کی قوت باء میں کمی ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ نیم گرم دودھ میں شہد ڈال کر پی لیا جائے تو دماغ طاقتور ہو جاتا ہے۔ پیشاب آنے لگے تو خیرڑی کا مربع استعمال کریں جو انسانی آنکھوں میں سرما ڈال کر سو، اس کے بینائی ہمیشہ کے لیے تیز رہتی ہے۔ پیلے رنگ کا پہانا آ جائے تو بدن میں پانی کی کمی کا علامت ہے۔ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 جگہوں کوڑے کرکٹ کے ڈھیر، ذبح خانے، قبرستان، شارع عام، حمام، اونٹوں کے باڑے اور بیت اللہ کی چھت پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ تھوک گھاڑے آ جائے تو یہ طاقت کی کمی کی علامت ہے، فوراً پھل وغیرہ استعمال کرنا شروع کر دو۔ نیم گرم پانی استعمال کرو، آپ کو گھٹنوں اور جوڑوں کا درد نہیں ہوگا۔ زبان انسان کا جسم کا وہ حصہ ہے جو چوٹ لگنے پر فوری ٹھیک ہو جاتا ہے۔ چنے کے دانے پر نیمبو نچوڑ کر کھانے سے چنوں میں چربی پگھل جائے گی۔ آنکھوں کے سوجن یا آنکھوں میں کوئی چیز پڑ جائے تو عرق گلاب استعمال کیا کریں۔ انار کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ گلے کی خراش دور کرنی ہے تو الائچی اور دال چینی پانی میں ملا کر غرارے کریں۔ عورتیں نسوانی حسن میں اضافہ کرنے کے لیے دودھ اسبغول ملا کر پی لیا کریں۔ جس انسان کو کھانا ہضم نہ ہوتا ہو یا گیس تنگ کرتی ہو تو اس کو چاہیے کہ روٹی کھانے سے قبل یا مقیتو 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ امرود کھایا کرو، ہڈیوں کی کمزوری نہیں ہونے دیتا۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کے مرض سے نجات مل جاتی ہے۔ مکھن کو ٹھنڈا کر کے 1 چمچ کھانے کے بدن کو گرمی نہیں لگتی۔ کھاتے وقت اچانک زبان دانتوں تلے آ جائے تو میٹھی چیز کھانے سے آرام مل جائے گا۔ گنے کے رس میں ادرک ڈال کر پی لینے سے باڈی کی گرمی نکل جاتی ہے۔ پیاز کا دوپہر کے وقت استعمال کرنے سے قوت باء میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کا باقاعدگی استعمال ازدواجی زندگی کو بھی خوشحال کر دیتا ہے۔ 1 ہفتے کچا پیاز استعمال کرنے سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ جب بھی پیشاب آئے تو پانی پی کر پیشاب کیا کرو، آپ کی گردے صاف ہو جائیں گے۔ پودینے کے پتے جلد بروزانہ گڑنے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ نہار منہ دہی کھانے سے خون پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ ہمیشہ کے لیے جوان اور برقرار رہنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے غصے پر قابو رکھو۔ کیلا کینسر سے بچاؤ کے لیے کافی مفید ہے۔ گلاب کا پھول سونگھنے سے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے۔ ہر وقت غصہ کرنے کی عادت آپ پر بڑھاپا جلدی لائے گی۔ اگر آپ صحت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو آپ چاول کھائیں۔ چاولوں کے بعد پانی ہرگز نہ پئیں۔ روزانہ کم از کم 8 گلاس پانی پینے سے جلد کی بیماریاں قریب نہیں آئیں گی۔ روزانہ چند منٹ کچھ پڑھ لینے سے
سٹریس کم ہو جاتی ہے۔ کھجور کے بعد پانی پینے سے آپ کا ہاضمہ بگڑ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کھانا تو اپنی انگلیاں مبارک 3 مرتبہ چاٹتے تھے۔ جو لوگ نیند پوری نہیں کرتے وہ لوگ جوڑ پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ فراہمی رزق اور تنگی دور کرنے کا جمعہ کے دن کا وظیفہ نماز جمعہ کے بعد 100 بار یا غفارو کا معمول بنائیں گے تو انشاءاللہ عزوجل مغفرت کے آثار پیدا ہو جائیں گے اور تنگی رفع ہوگی اور بے پناہ رزق ملے گا۔ رات کو سوتے وقت زیادہ سوچنے کی عادت سے نیند میں سکون کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ بادام جب بھی کھاؤ اور بادام کو اچھی طرح چبا کر کھاؤ، اس طرح دماغ کی نسوں کو طاقت ملتی ہے۔ سورج مکھی کے تیل سے گردن کی مالش کرنے سے ریڑھ کی ہڈی کو طاقت ملتی ہے۔ جو لوگ زیادہ سوتے ہیں ایسے لوگوں کو بھوک کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ چلتے وقت آرام سے چلنے کی عادت سے کم ہی گہرے سلامت رہتے ہیں۔ سونف بکری کے دودھ میں شامل کر کے پی لیں، بخار دور ہو جائے گا۔ جس مرد کا پیٹ زیادہ باہر نکل آئے ایسے مرد جلدی دل کی تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ نفسیات کے مطابق خواب دیکھنا یادوں کو ختم کرنے کی مدد میں دانت کا درد ہو یا کیڑا لگ جائے تو 2 چمچ شہد میں لہسن کے 2 یا 3 جویں اجوائن لے کر اچھی طرح کوٹ کر ان کو دانوں میں ملیں اور درد منٹوں میں غائب ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کی صحتوں کو تندرست فرمائے۔